فصل دوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وجوب۔ اطاعت رسول واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بجا لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ اشیاء سے باز رہنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ کبھی تو اللہ کی پیروی کے ضمن میں، جیسے آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مومنو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ اور کبھی انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول اللہ کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، سورۃ النور آیت نمبر 56۔ اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کو وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت آ پڑے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو، سورۃ النور آیت نمبر 63۔ یعنی ان کے دلوں میں کفر و نفاق اور بدعت کے فتنے پیدا ہو جائیں گے، یا پھر اس مادی دنیا ہی میں کوئی دردناک عذاب آ گھیرے گا، جیسے قتل، حد، حبس یا پھر اس کے علاوہ دیگر فوری سزائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کو بندے سے اپنی محبت اور اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بتایا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو گمراہی قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے، سورۃ النور آیت نمبر 54۔ نیز فرمایا، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتبع هواه بغیر هدى من اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، سورۃ القصص آیت نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تم کو اللہ کی پیغمبر کی پیروی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جس سے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی صراحت، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اقوال، افعال اور احوال کو اسوہ بنانے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احزاب کے دن لوگوں کو یہ حکم دیا کہ صبر و استقامت، جہاد و مجاہدہ اور رب العالمین کی طرف سے آسانی و کشادگی کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنائے، اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا تذکرہ قرآن مجید میں 40 جگہوں پر کیا ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت و شریعت کی معرفت اور اس کی اتباع کے غذا اور پانی سے بھی زیادہ محتاج ہیں۔ غذا اور پانی
نہ ملنے پر انسان دنیا میں مر جائے گا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی نہ ہونے پر دردناک عذاب اور دائمی بدبختی کا شکار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادات میں اپنی اقتداء اور پیروی کا اور ان اعمال کو اسی حیت و کیفیت میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے جس حیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے۔ ارشاد نبی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، تمہیں چاہیے کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ نیز فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا امر نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ نیز فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص ہماری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں نصوص ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی سے ابھارا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مخالفت سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔